بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید فرقان گردیزی. ایک نئی سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ خطے کے اندر ہر گھنٹے کے بعد جو ہے صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. آج ہم عباس عراقچی کے جو دو اچانک کے دورے تھے پاکستان کے، اور بڑی حیران کیا ان دوروں نے سب کو، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے اندر جو مایوسی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آنے والے الیکشن میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ انہیں کس طرح واپس قومی ادارے میں یا ان کو مطمئن کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں عباس عراقچی جو ہیں وزیر خارجہ ایران کے، وہ پاکستان کا ایک دورہ انہوں نے پہلے کیا، جس میں وہ سب سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی. انہوں نے پھر وزیر خارجہ سے کی، اور پھر پرائم منسٹر سے کی، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے عمان کے دورے پہ چلے گئے، جہاں پہ انہوں نے عمان کے فرما روا سے بھی ملاقات کی، اور پھر وہ عمان کے بعد واپس پاکستان آئے اور کچھ دیر یہاں پہ قیام کیا. چیف آف ڈیفینس فورسز جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ روس چلے گئے. تو بیسک یہ دورے اچانک کیوں ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ایران پاکستان کو کسی صورت اپنی حمایت سے دستبردار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایران نے یہ محسوس کیا کہ کہیں پاکستان کی جو مایوسی ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم چلے جاتے ہیں پاکستان اور پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. وہاں پہ پاکستان کے آگے اپنی شرائط، اپنی چیزیں ان کے آگے رکھتے ہیں، اور جس کے بعد پاکستان وہ چیزیں امریکہ کے ساتھ رکھے تو پاکستان کو بھی عزت بخشی جائے. کیونکہ ایران اس موقع پہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے اس کی مخالفین کی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے، یا پاکستان وہ ملک بن جائے جس کو ایران کی حمایت سے دستبردار ہونا پڑے. تو اس لیے پاکستان کو ساتھ رکھنے کے لیے، پاکستان سے ساتھ اپنا رشتہ اور حمایت کو مضبوط بنانے کے لیے وہ یہاں پہ آئے. عباس عراقچی انہوں نے تمام جو ہماری قومی قیادت ہے، فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر، وزیر خارجہ، ان کو ایران کے حوالے سے جو ایران کا ایک موقف ہے امریکہ کے لیے اس سے آگاہ کیا. کیونکہ ایران کے اندر جو پاسداران انقلاب ہیں تو وہ سیاسی حکومت پر اس وقت سبقت لیے ہوئے ہیں. ریاست کے اندر جو ہے وہ فیصلے پاسداران انقلاب کر رہے ہیں، اور جو رہبر معظم ہیں ان کے بھی جو ڈائریکٹ جو احکامات ہیں وہ پاسداران انقلاب کو موصول ہو رہے ہیں، اور وہ اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. جو سیاسی حکومت ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ تیل، پٹرول اور یہ عوام کی جو ضروریات ہے آپ ان تک رہیں. البتہ عباس عراقچی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پاسداران انقلاب کا پیغام اور ایران کا پیغام وہ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی شیئر کریں، امریکہ کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگ کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ اب پاسداران کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک سخت پوزیشن لے چکے ہیں، کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم شاید کہ ہمیں شکست نہیں مل سکتی، ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یورینیم کے اوپر پاسداران انقلاب کا اور سیاسی حکومت کا اختلاف موجود ہے. سیاسی حکومت کا یہ موقف ہے، جو ذرائع کا یہ بتانا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ یورینیم ہمیں حوالے کر دینا چاہیے، لیکن پاسداران انقلاب کا یہ موقف ہے کہ یورینیم کسی صورت بھی حوالے نہیں کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں عباس عراقچی پاکستان آئے، پھر عمان میں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی، اور پھر وہ دوبارہ پاکستان آئے. دوبارہ پاکستان آنے کی جو وجہ ہے اس میں سیاسی جو مذاکرات کی چیزیں وہ بھی ہیں، لیکن ایک اور اہم پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کرواؤں گا. وہ پہلو یہ ہے کہ عباس عراقچی ان شخصیات میں شامل ہیں جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں موجود ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان کا ایک سیف کارنر وہ ہمیشہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا خیال ہے کہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک یا اس خطے کا وہ واحد ملک ہے جس کے اوپر اسرائیل کبھی بھی براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، اس کے کسی گیسٹ کے اوپر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو فوری بھرپور جواب دیا جائے گا پاکستان کی طرف سے. تو وہ جب تہران سے اڑے اور پاکستان آئے، تب بھی پاکستان کے جیٹس نے اور پاکستان کے جو فضائیہ ہے اس نے انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کی اور پاکستان پہنچایا. پھر وہ جب عمان گئے ہیں، عمان تقریباً آپ جائیں تو جب پاکستان کی آپ سمندری حدود سے نکلیں 10-15 منٹ کے بعد عمان کی حدود آ جاتی ہے، تو یہ ایک ہی خطہ بنتا ہے. تو اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ رہنے کا فیصلہ کیا. پھر ریشیا جانے سے پہلے وہ پاکستان آئے، ایک تو پیغام رسائی کرائی، دوسرا اپنے لیے ایک سیف سفر اور محفوظ سفر کے لیے وہ پاکستان آئے، تاکہ پاکستان کی ضمانت کے ساتھ وہ ایک محفوظ سفر کر سکیں. جب ان
لوگوں کو ٹارگٹ کیا جانا تھا اسرائیل کی جانب سے، جس میں عباس عراقچی، باقر کالی باغ اور باقی شخصیات شامل تھے، تو یہ پاکستان ہی میڈیٹر کے طور پہ درمیان میں آیا اور اس نے امریکہ کو یہ چیز باور کرائی کہ آپ اگر ان کو بھی ہلاک کر دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے، تو پھر آپ مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے؟ تو پھر امریکہ نے اسرائیل کو بھی سمجھایا کہ یہ جو شخصیات ہیں ان کے اوپر حملے نہ کیے جائیں۔ تو ظاہر اب جنگ بدی ختم ہوگی ہے، لبنان کے اوپر حملے کر رہا ہے، تو عباس عراقچی کو بھی یہ تھا کہ کہیں اسرائیل انہیں ٹارگٹ نہ کرے۔ اس سے پہلے بھی جب ایران کا وقت پاکستان آیا تو جیٹس نے انہیں تہران تک سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور آپ کو بحیثیت پاکستانی اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حدود کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اسرائیل جیسا ملک کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کے کسی کو ٹارگٹ کر سکے۔ تو یہ مضبوط دفاع کی ضمانت ہے۔ تو اب چیزیں کوشش اسلام آباد کھل چکا ہے مذاکرات کے لیے۔ اب میرے جو ذاتی اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ ہو سکتا ہے۔ پہلے جو پاکستان میڈیٹر تھا، اب پاکستان نے ان دونوں کو اس پوزیشن پہ لایا ہے کہ وہ آپس میں براہ راست بات کریں۔ اس پوزیشن میں لانے میں بھی پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے کہ کافی عرصے سے، کئی دہائیوں سے جو ملک آپس میں بات چیت نہیں کر رہے تھے، ان کو بات چیت کے دانے پہ ایک دوسرے سے گفت و شنیس کے لیے سازگار ماحول پیدا کر کے پاکستان نے دیا ہے۔ تو کیونکہ بحریے کی ناکہ بندی اسٹریٹ آف ہارموز کی جاری ہے، تو اب امریکہ کا بھی آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں وہ جذبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا مارنے اور مرنے والا، لیکن ایران کی طرف وہ جذبہ مارنے اور مرنے والا ابھی بھی موجود ہے۔ تو چیزیں تھنگس ٹیک اے ٹائم، اور چیزیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جو معیشت ہے اس پہ بڑا برا اثر پڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جس بندے کو تکلیف ہے وہ ہندوستان کا گودی میڈیا ہے۔ ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کے جو بھکت ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے، حالانکہ وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اگر پاکستان یہ امن کی کوششیں کروائے گا اور یہ امن ہوتا ہے تو آپ تو مڈل ایسٹ سے تیل کی سب سے زیادہ آپ اس کے خریدار ہیں، اس کے تیل کے، تو آپ کے ملک کے اندر بھی وہ یقینی طور پہ اس کا اثر پڑے گا، اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ تو پھر آپ کو یہ اوچھے ہٹکنڈے کرنے کے، آپ نے سارا کچھ آزما لیا، آپ نے جنگ کر کے دیکھ لیا، پاکستان سے نہیں جیت سکے، آپ نے پاکستان کو خارجہ معاذ پہ تنخواہ کرنے کا سوچا، اور آج پاکستان دنیا کے انٹرنیشنل کے جو کمیونٹی ہے اس کا سب سے اہم ترین ملک بن چکا ہے۔ تو یہ پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی ہندوستان کی اکانومی پاکستان سے بڑی ہے، اس کا ایریا پاکستان سے بڑا ہے، اس کی پاپولیشن پاکستان سے بڑی ہے، ان کی نیڈز پاکستان سے بڑی ہیں۔ تو اگر پاکستان یہ مذاکرات کامیاب کروا دیتا ہے تو اس کا ہندوستان کو بھی فائدہ ہے، ہندوستان کے عام غریب آدمی جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے اس کو بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا، تیل سستا ہوگا، آپ تیل خرید سکیں گے۔ تو اس میں آپ کو بوکھلاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پرائم منسٹر کی خارجہ پالیسی، آپ کی انٹیریئر جو ایک ملک کے اندر کی پالیسی ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اس کا جو ہے نا دیوالیہ نکل چکا ہے کہ وہ کسی ماس پہ بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے، جس ڈھونگ کے نتیجے میں 2011 سے میرے خیال سے وہ مسلط ہیں ہندوستان کے اوپر۔ تو وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ مودی نے کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان پہ حکمرانی کی کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ کرتے ہوئے آج ہندوستان کے اندر عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ روز آپ دیکھ رہے ہیں کسی اقلیت کو، مسلمان، عیسائی، سکھ کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ خواتین کے برقع پہننے پہ ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے تشدد جو ریاست کی طرف سے کیا جائے کہ جو ریاست ایک ایکشن لیتی ہے، ہر عام آدمی وہاں پہ اٹھ کے ایکشن لے رہا ہے، تو وہ اپنے ملک کی جو اکائیاں ہیں وہ بھی ان کی بکھرتی نظر آ رہی ہیں۔ یو پی کے اندر بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، بنگال کے اندر بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آپ ان سے آگے بڑھیں۔ اور جب پاکستان دنیا بھر میں امن کا یہ دائی ہو سکتا ہے تو ہندوستان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا ساتھ دے، اور اس سے اپنی جو عوام ہے، اپنی غریب عوام ہے، اپنے جو غربت میں پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو غربت کی چکی سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو۔ ان سارے معاملات میں انٹرنیشنلی تو ہم بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی سیاست میں پچھلے کچھ عرصے جو کچھ آزاد کشمیر میں نوجوان بڑے مایوس ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا اس سسٹم سے اعتبار اٹھا ہوا ہے، ان کا اس سیاسی نظام سے اعتبار اٹھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہر بندہ اس کے زد میں عام ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کسی نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ سوچتے ہیں سفارش ضروری ہے، آپ نے کہیں کوئی کام کرنا ہے وہ سوچتے ہیں سفارش ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کیا کریں گے ہم اپلائی کر کے کہ ہمارے پاس تو سفارش ہی نہیں ہے۔ اس کلچر کو
اس سوچ کو اس الیکشن میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو ساتھ رکھ کے اس نظام کا حصہ بنا کے یہ تبدیلی ممکن ہے۔ جو مایوس ہے نوجوان، آپ کی کارکردگی سے مایوس ہے، سیاسی جو اس سے پہلے عمل تھا اس سے مایوس ہے، تو اس میں ان کو ساتھ ملا کے آپ کو آگے چلنا ہوگا۔ بیمبر کے اندر ایک یوتھ کنونشن ہوا، جو طارق فاروق نے کیا، بڑا بہترین وہ کنونشن تھا۔ تمام حلقوں کے اندر، تمام جماعتوں کے اندر مسلم لیگ نون تو نوجوانوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، ان کے یوتھ ونگ ہے، ان کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے، وہ نوجوانوں کو اپنے انتخابی عمل کا حصہ بناتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تو آپ کو نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ ان کے دلوں میں جو یہ مایوسی ہے اس ریاست کے نظام کے حوالے سے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کو اس نظام کا حصہ بنا کے ان کو پارٹیسپیٹ کروانا ہوگا، نئے چہرے، نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ نئی بنیادیں وہی لوگ ڈال سکتے ہیں جو اس بات سے واقف ہوں پرانی بنیادیں کیوں نہیں چل سکی۔ نئی سوچ، نئے چہرے اور نئی بنیادوں کے ساتھ آگے بڑھے، نئے چہروں کے ساتھ، نئی جو ایک آپ کو بدل دینے والی سوچ ہے اس کو آگے رکھ کے آپ کو چلنا ہوگا۔ نوجوانوں کی یہ مایوسی اس الیکشن میں دور کرنی ہوگی، نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر نوجوان آپ کے ساتھ ہے، نوجوان مطمئن ہے، نوجوان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر نوجوان آپ کے ساتھ نہیں، آپ بے شک الیکشن جیت جائیں یا ہار جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس ریاست کے مستقبل کو، اور ریاست کے جو مستقبل کے معمار ہیں، انہیں آپ کو ساتھ لے کے، لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قبائل اور ان چیزوں سے ہٹ کے شخصیت کی کارکردگی کے اوپر ووٹ دیں اور اسے کامیاب کر کے اسمبلی میں پہنچائیں، تاکہ وہ آپ کی حق نمائندگی ادا کر سکے۔ یہ گلے شکوے، سڑکوں پہ آنا اور باہر نکلنا، اندر جانا، ان چیزوں کو ختم کریں، اپنا نظام کا خود حصہ بنیں، اس نظام کو خود تبدیل کریں، اور اگر جمہوریت ہے تو الیکشن کے ذریعے اس کو تبدیل کریں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے کچھ موضوعات پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کا نگہبان۔